السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ عبادت کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جنرلی رمضان المبارک میں ہم اضافی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کی اور کئی شکلیں بتائی ہے جو عام طور پہ دوسرے مہینوں میں اس کا اہتمام زیادہ نہیں پایا جاتا، لیکن جو فرائض ہیں، جو روزانہ کے فرائض ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہم ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں جیسے تراویح ہے، روزے کی فرضیت ہے، تو ایسے سارے چیزیں بہرحال لیلۃ القدر، رات میں جاگنا، اعتکاف، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو صرف رمضان مبارک میں ہی ملیں گی۔ فرض روزے کی سحری، فرض روزے کا افطار جو رمضان مبارک میں فرض کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو رمضان المبارک میں ملتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا عبادات سے بڑا گہرا تعلق، عبادت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی تک 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کو عبادت کا وسیع مفہوم کیا ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور عبادت کس درد اور کس جذبے اور کس لگن کے ساتھ ہونی چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے، حب تام، معدل تام، اعلیٰ محبت کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا معاملہ آتا ہے تو سب سے زیادہ محبت کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور محبت کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری، خشیت۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو حب، محبت، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مراتب بتائے ہیں، تو سب سے زیادہ اونچی قسم کی جو محبت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 5 رشتے گنائے گئے ہیں، آبا و اجداد، ابناؤکم بیٹے بیٹیاں، واخوانکم بھائی یا بہنیں، وازواجکم شوہر یا بیویاں، وعشیرتکم پورے خاندان والے، واموال اقترفتموها وہ مال جن کو تم نے تجوریوں میں بھر بھر کر رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے، ومساکن ترضونہا وہ گھر جس میں رہنا تمہیں پسند ہے۔ یہ سب چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے نہیں کہا جا رہا ہے، ان سب کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبوب ہو سکتے ہیں، لیکن محبوب سے اعلیٰ ڈگری جو ہوتی ہے وہ ہے احب۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں محبوب کے بجائے احب ہو جاتی، بہت زیادہ محبت دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے ہی بڑھ کر، تو پھر صحیح نہیں، تب وہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ نمبر 1 احب الیکم من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ و رسولہ، پھر رسول کا مرتبہ، پھر اس کے بعد وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ یعنی یہ 8 چیزوں کا مرتبہ یہ 3 چیزوں کے بعد آئے گا۔ اللہ رسول کے بعد جنرلی ہم ماں باپ کہہ دیتے ہیں، اللہ رسول کے بعد ماں باپ نہیں، اللہ رسول کے بعد دین کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے بعد ماں باپ کا مرحلہ، کہ بعض اوقات دین کے قربانی دینا فرض عین ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے مراحل پیش آتے ہیں ایمرجنسی کے کہ دین کی قربانی دینا افضل ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ ہاں، چند ایسے حالات ہیں جب وہ فرض کفایہ ہو، تو وہاں پر اگر دوسروں سے کام نکل جا رہا ہو تو حاکم یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کر تمہارے ماں باپ کی خدمت کرو، ففیہما جاہد، جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد کہا گیا۔ یہ چند حالات ہیں، حالات کے حساب سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک محبت کا مسئلہ ہے وہ علی الاطلاق ہے، بغیر کسی شرط کے ہے۔ سب سے ٹاپ میں اللہ اور اس کے رسول کو بھی ہم برابر نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ اللہ کے ساتھ اور کا ورڈ مت لاؤ، تما کا ورڈ لاؤ، جو اللہ چاہے پھر تم چاہو۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا آپ کے بعد میرا کیا ہوگا، جیسے کوئی خاتون جو ہے رو رہی ہے آپ کی وجہ سے تو سب کچھ ہے، ایسے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا، اسباب ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسباب کو نظر انداز کر دو، وہ رہبانیت کی بات ہم نہیں کر سکتے، درمیانی بات ہے۔ اسباب ہی کو سب کچھ مت سمجھ جاؤ یا اسباب کو نظر انداز کر دو، یہ دو بھی چیزیں غلط ہے۔ مسبب نے کہا کہ اسباب اپناؤ تو ہم کہیں گے مسبب نے تمہیں سبب بنایا، تو ہمیشہ مسبب ٹاپ پرائورٹی پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا میری مدد کے لیے، کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار بن سکتے ہیں؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ ٹاپ پرائورٹی محبت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم کو یہ آداب سکھلائے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا جب معاملہ آتا ہے اور اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو سب سے نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا معاملہ ہوگا۔ تو جب آدمی عبادت کرتا ہے تو حب تام، مکمل محبت کا مظاہرہ کرے، اور نماز کے دوران، روزے کے دوران، حج کے دوران، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے لیے سودا لانے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اہل و عیال پر جو خرچہ کرتے ہو نا وہ سب کا سب قیامت میں صدقہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی 1 کروڑ روپے ایک سال میں یا 10 سال کے اندر 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دینے کا ہو سکتا ہے کہ ارادہ نہ کیا ہو، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن جنرل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام انسان جس کا پیسہ نہ ہو تو 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں کیسے بہائے گا؟ وہ آدمی اگر کروڑ روپے کا ثواب لوٹنا چاہتا ہے تو مان لیجئے کہ شادی ہونے کے بعد سے لے کر یا شادی ہونے سے پہلے بھی آپ نے اپنے ماں باپ پر یا اپنے اہل و عیال پر جو بھی آپ نے خرچہ کیا ہے نا، اللہ اسے صدقے کے طور پر نیکیاں لکھ دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے لیے سودا سلف کا اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حلال کمائی کے داخل کرنے کا ذریعہ اگر بنتے ہیں تو اسلام میں اس کو بھی عبادت کہا جائے گا۔ ایک عام آدمی کہے گا میں تو کھا رہا ہوں، میں تو کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوں، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم وبالوالدین احسانا وبذی القربا، کہ تم حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش کرنے کے لیے جو بھی چیز قرآن و حدیث سے بتائی گئی ہے، اگر آپ وہ وسیلہ، وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرتے ہیں تو یہ عبادت ہو گئی، اور عبادت کا بدلہ آپ کو ملے گا، اس کی نیکی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو عبادت کا ایک وسیع مفہوم سمجھتے ہوئے وہ جذبہ پیدا کریے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں، آخری میں یہ لوگ بھی بھٹک گئے، کیونکہ زیادہ خوف انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور زیادہ امید انسان کو بے عمل کر دیتی ہے۔ مرجئہ فرقے کی وہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ ایمان لانے کے بعد تمہارے لیے اب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور خوارج نے یہ کہہ دیا کہ خوف خوف خوف، ان کا منہج ہی خوف ہو گیا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان پیدا ہوتا ہے، تو لہذا بیلنس ہونا چاہیے، محبت کو بھی بیلنس دیا جائے، امید اور خوف کو بیلنس دیا جائے، تب جا کر انشاءاللہ صحیح طریقے سے ایمان دل میں فروزہ ہوتا ہے۔ ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم موتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے۔ اور کیا ہے؟ مع ذل تام انکساری خشیت۔ یہ کیا ہے؟ خشیت کہتے ہیں خوف مع تعظیم، خوف ہو لیکن عظمت والا خوف،
وہ نہیں جو دشمن سے ڈر کر یا شیر سے ڈر کر آپ کانپتے ہیں، نہیں، عظمت والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، جو کائنات اللہ نے بنائی، 100 ملین گیلیکسیز، ایک گیلیکسی میں 200 بلین تارے، اور ایک جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں 200 بلین تاروں کے ساتھ ساتھ 45 سیٹلائٹ، اس میں پھر پہلے 9 پلانٹ کہتے تھے، اب 8 پلانٹ، یہ سب پیدا کرنے والا وہ ہمالیہ جس کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اتنے بڑے گیلیکسیز کے مقابلے میں، وہ پہاڑ کا پیدا کرنے والا، وہ گیلیکسیز کا پیدا کرنے والا، ویسا ایک آسمان ہے ویسے ابھی 7 آسمان ہے۔ تصور کیجیے کون ہے اللہ سبحانہ اللہ کا تعارف اگر ہوتا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وقار اور اس کے عظمت کا خیال نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشعۃ الارض، یعنی کہ سمندر سے جو ساحل کو، ساحل پہ آپ نے دیکھا نرم مٹی ہوتی، جو ریتی ہوتی بڑی نرم ہوتی ہے، کارنش، جو پانی آ کر لگتا ہے، مان لیجئے آپ نے کارنش پر، ساحل پر ایک ریتی کا تودا بنایا، آپ نے گھر بنایا، کچھ بھی آپ نے ریتی کا بنایا، اچانک پانی آتا ہے اور اس کو لگتا ہے، مس کرتا ہے، مد و جزر ہوتا اور چلا جاتا ہے۔ تو جو آپ نے ریتی کا تودا بنایا ہے نا، اچانک جاتے جاتے وہ مد و جزر میں وہ پانی کچھ ریتی کو بہا لے جاتا ہے، تو آپ کا جو گھروندہ ہے وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ مٹی بڑی نرم ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں خشعۃ الارض، زمین کا وہ حصہ جو گرنے کے قریب ہو، نرم زمین جو اب گرنے کے قریب ہو، ریتی والی زمین جب گرنے کے قریب ہو، وہ ڈیزرٹ میں کبھی کبھی کوئی تودا بنایا تھا اچانک گرنے کے قریب ہوتا، اس کو کہتے ہیں۔ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے تو فوراً اطاعت کے لیے آدمی گر جاتا ہے، لیکن وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، وہ گرنا اندھے بہرے پر نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے غلط طریقے سے گرنا ضلالت اور گمراہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس الابانہ نامی کتاب میں، ابن بطہ العبکری کی کتاب ہے، اس کے اندر کئی اقوال ہیں، تو اس میں ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے گر جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی کہ بعض لوگ صرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، دیکھو ہم کتنے عبادت گزار ہیں، اس لیے جو ہے اپنے آپ کو گر گر کے بتاتے، گرا کر بتاتے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسے لوگوں کو دیوار پر بٹھا دی، یصعقون علی الجدران، کہ ان کو دیواروں پر بٹھا دیا جائے، نہیں گریں گے وہ لوگ، کیونکہ گرنے والے کو اتنی عقل ہے کہ اب میں اگر زیادہ گرنے کی کوشش کرا تو الٹا میں زخمی ہو جاؤں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ دکھاوے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ایسے لوگ جو دکھاوے کے طور پر گرتے ہیں یا وہ اندھے بہرے ہو کر گرتے ہیں، مومن وہ نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ جھک پڑتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے، تو اللہ کی بات ماننے کے لیے اصل مسلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی اچھا اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اسلام کے بتلائے طریقے کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق۔ خشعۃ الارض، تو یہ جو ذل تام کہا گیا ہے، انکساری، عاجزی اور دل کا جھکاؤ، عظمت، یہ سارے جو ملے جلے اسباب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ احسان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ احسان کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اگر سامنے اگر بادشاہ ہو تو آدمی کتنا سنسیئرٹی سے ایک ایک حرکت کو نظر رکھتا ہے نا، تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے وہ سارے اعمال بجا رہے ہیں، صرف نماز کے حد تک نہیں، کچھ بھی عمل کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے گویا کہ، یا نہیں تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، ایک آدمی کی فجر کی نماز میں نیند نشار ہوتی ہے، اب وہ آدمی پھر آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے اب اٹھوں گا تو نماز پڑھنا ہے، نہیں میں ایسا کروں گا کنٹینیو کرتا ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ شاید بیچارہ نیند میں، نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی ہے کہ وہ ٹائم پر اٹھے ہیں تو پھر سستی کیوں کرنے کا؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں بغیر الارم کے اٹھ نہیں سکتا،
تو پھر اس کو الارم رکھنا پڑے گا نماز کے اٹھنے کے لیے. اگر وہ الارم نہیں رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے کی نیت کیا ہے. ہر ایک آدمی 5 بجے نماز ہے لیکن 7 بجے کا الارم رکھتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے لیکن اس کو خیال نہیں ہے. یعنی آدمی کے جو حرکتیں ہوتے ہیں، آدمی کو جو ڈیسیشن ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا یہ سمجھ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ آدمی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے، اس کے حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو حب تام مع ذل تام، آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تقوی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. اگر یہ تصور رہے گا تو آدمی کا عمل سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ کے ناموں اور صفتوں پہ آدمی تدبر کرے گا تو آدمی کو اس کا عمل سیدھا کر لینے میں مدد ملے گی. بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو آدمی کوئی چھپ کر بھی گناہ کرنا پسند نہیں کرتا، نہ چھپ کر روزہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل میں ریاکاری کا اس کو خیال. ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آدمی کو بڑا سمجھ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو دنیا کی محفلیں ہیں نا، یہ ختم ہو جانے والی ہے. آج چند لوگ ہیں، یا تو آپ کا مذاق اڑائیں گے یا تو آپ کی واہ واہ کریں گے. دونوں بھی آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس جو فرشتوں کی مجلس ہے، وہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں گے. بتاؤ تو صحیح کہ وہ زیادہ مجلس بہتر ہے یا یہ عام انسانوں کی مجلس؟ تو ہم کو دنیا کے انسانوں کے نہ خوف سے کوئی کام کرنا چاہیے، نہ ان کے چاہنے کے لیے، کیونکہ مجلس والے، یہ واہ واہ بولنے والے بھی ایک دن مرنے والے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ بھی رہنے والے اور یہ بھی رہنے والے اور یہ واہ واہ چلتے رہے. ایسی بات نہیں ہے. اچانک اس میں سے کوئی کل مر جا سکتا ہے. تو انسان بڑا کمزور ہے. ایسے کمزور انسانوں کے محبت کے پیچھے خوگر ہو جانا اچھی بات نہیں. پوری طریقے سے پاور آف اخلاص. پاور آف اخلاص کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا. یہ جو محبت، حب تام مع ذل تام، آدمی جب عبادت کرتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ، جو ان کو قرآن مجید میں کہا گیا سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کے آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص کرتے ہوئے عبادت کرے. ابھی خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید میں خالص کا مطلب سمجھایا گیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. یہ لبناً خالص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو انعام ہے، جو چوپائے ہیں، اس میں سے جن کو دودھ آتا ہے نا، وہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرث، گوبر، و دمن، اور خون کے درمیان میں سے دودھ آتا ہے. آپ نے کبھی دودھ کا رنگ کبھی ہرا دیکھا ہے؟ گوبر کا رنگ ہرا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دودھ کا رنگ لال دیکھا ہے؟ خون کا رنگ لال ہوتا ہے. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاری کر رہے، کیا نظام ہے، کیا وہ سسٹم ہے، کہ کتنا پاک سسٹم ہے کہ آپ کو اتنا خالص، یعنی کہ نہ گوبر اس میں آ رہا ہے نہ خون اس میں آ رہا ہے، خالص طریقے سے دودھ آ رہا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو رہی، نہ لال ملاوٹ ہے نہ ہری. تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بات کر رہے ہیں، نہ کسی کے خوف سے اور نہ ہی کسی کے محبت کے لیے، آپ کی عبادت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اب اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لیے کر رہا، پاور آف اخلاص دیکھیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ نے کسی کے لیے کیا، مان لیجئے کہ آپ نے بھائی کی مدد کی، آپ نے بہن کی مدد کی، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، بیوی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، بہن آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابا امی جان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم نے کیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. انسان ہونے کے ناطے جب آپ کسی دوست کی مدد کرتے ہیں یا کسی قریبی کی مدد کرتے ہیں، اچانک کبھی وہ ایسے ہی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہمارے لیے کچھ ابھی تک، تو آپ کو تو یاد رہتا ہے کہ میں نے کیا تو آپ فوراً کہتے ہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا. آپ اتنا دل پر لیتے ہیں، آخری میں بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے. کیوں؟ جب ان سے پوچھا تھا کیا بھائی، کئی مرتبہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ڈپریشن کے مریض آتے ہیں، کاؤنسلنگ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، میں اپنے بیوی کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن آج میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلے گی. کبھی خواتین آتے ہیں ڈپریشن کی حالت میں، میں اپنے شوہر کے لیے کیا نہیں کی، میں صبح میں اٹھتی تھی، میں ایسا کرتی تھی، میرے شوہر کے لیے ایسا کرتی تھی، میرے بچوں کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے میرے شوہر کے لیے ایسا کیا، میرے بھائی کے لیے ایسا کیا. جنرلی آپ سنتے رہتے. اس کا سمپل جواب کیا جانتے؟ میں ان کو پلٹا کر کہتا ہوں، آپ نے اپنے شوہر کے لیے کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا. آپ نے اپنے بھائی کے لیے کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا.
آپ نے اپنے بہن کے لیے کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا، آپ اللہ کے لیے کریے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، سنتے ہیں نہیں نہیں، میں کہتا ہوں دریا میں مت ڈالیے ورنہ پھر وہ بے آف بنگال میں چلا جائے گا۔ نیکی بے آف بنگال میں جائے گی، گم جائے گی سمندر میں جا کر۔ نیکی کر ترازو میں ڈال۔ فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری بھاری رہیں گے وہ لوگ عیش و آرام کی زندگی میں رہیں گے۔ جن کے نیکیوں کے پلڑے خالی خالی رہیں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں نا، آپ یہ کہ میں اللہ کے لیے کیا، بس وہ ترازو دماغ میں ٹارگٹ نیکیوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے زندگی کا ٹارگٹ اللہ کی بات ہے، اور ہمارے عبادتوں اور اعمال کا ٹارگٹ وہ ترازو نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس کو جھکانا، اس کو بھاری کرنا ہے، اور قیامت کے دن یہی کام آنے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ کل کے دن اگر کوئی آدمی آپ سے روڈ بیہیویئر کرتا ہے، آپ کو ستاتا ہے اور آپ کے احسانات کو مانتا نہیں ہے، آپ نے مدد کی پھر بھی وہ آپ کو ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آپ سکون میں رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، بات ختم۔ میں نے اس جماعت کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے اس قوم کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے اس ملک کے لیے کیا کام نہیں کیا، لیکن آج میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنی طبیعت کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں اور کیوں لے جاتے ہیں؟ یہ جو مشین ہے نا، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کو زیادہ اگر بوجھ ڈالو گے تو پاگل ہو جائے گی یہ مشین۔ یہ جو دل ہے اس کی بھی ایک حد ہے پریشر برداشت کرنے کی، زیادہ پریشر ڈالو گے نا ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ خون کے دوران کی بھی ایک لمٹ ہے۔ پاور آف اخلاص آپ کو صحت مندی سے نوازے گا، پاور آف اخلاص آپ کو سکون دے گا، پاور آف اخلاص آپ کو ڈپریشن میں جانے سے بچائے گا انشاءاللہ، پاور آف اخلاص آپ کو ہیلتھ کے بہت سارے ڈس آرڈر ہونے سے بچائے گا۔ بہت سارے مسائل جو صحت کے ہوتے ہیں، آپ جا کر پوچھئے کہ کئی ایسے کارڈیالوجسٹ ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی ان کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا، تو بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک اس لیے آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے حسد میں مبتلا ہے، یا کسی کے جلن میں مبتلا ہے، یا کسی سے بہت زیادہ انہوں نے امیدیں لگائی تھی وہ امیدیں نہیں ملی۔ یہ سب اخلاص نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ کسی پر حسد کیوں کر رہے ہیں؟ حسد کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، اللہ تو نے اس کو کیوں دیا کار، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو گویا کہ آپ ہے کیا رحمت بانٹنے والے، آپ ہے کیا کار بانٹنے والے؟ اللہ کو معلوم ہے کائنات کیسے چلانا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ اللہ نے کسی کو دے دیا ہے، آپ خوش رہیے تقدیر پر، اللہ اس کا فیصلہ کر رہا ہے کہ دینا، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں، تو نے اس کو کیوں دیا؟ آپ کو کیا چاہیے وہ آپ مانگیے نا، اس کو کیا ملتا ہے، کسی دوسرے کو کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مصلحت سے دے رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوں گے، آپ ہمیشہ اس کو نعمت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ آزمائش ہو، اور آپ کو جو مل رہا ہے وہ نعمت ہونا کیا ضروری ہے؟ وہ بھی تو آزمائش ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا، کتنے چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے جو اس کو نہیں ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ آپ سے کم کو دیکھیے، دنیائی معاملات میں کم کو دیکھیے، اگر آپ اپنے آگے والے کو دیکھیں گے تو کبھی سکون میں رہیں۔ پاور آف اخلاص، اللہ نے جو دیا میں اس پہ راضی، میں تقدیر پر راضی ہوں۔ یعنی آدمی اگر محبت اپنی پوری زندگی گزارے گا، کسی کی مدد بھی کرے گا اس سنسیریٹی کے ساتھ کہ میں اس لیے مدد کر رہا ہوں کیونکہ اللہ مجھے اجر دے گا، تو عبادت آپ کو کہاں سے کہاں لے کر گئی۔ عام معاملات میں بھی آپ نے عبادت کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں ٹھہر کے بھی گناہ لے کر نکلتے ہیں کیونکہ وہ ریاکاری کرے پڑتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو عام کام کرتے ہیں، پتھر ہٹا دیا راستے کے، لیکن نیت ان کو اعلیٰ درجے تک پہنچا، ان کا عمل علیین میں چلا آتا ہے۔ آسمانوں میں ایک جگہ علیین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین میں چلا آتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں رہتے ہیں لیکن گناہ کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اسلام کے نام پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ان کا عمل کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین کے اندر۔ تو اس وجہ سے نیت، اخلاص، طریقہ، دو شرطیں ہیں۔ سارا کام جو بھی ہے کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ، اخلاص۔ کس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے؟ جو بھی کام کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو کہتے ہیں طریقہ محمدی، اخلاص ہو اور طریقہ محمدی ہو۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے درس میں، آج کے ایپیسوڈ میں میں نے جو جذبہ عبادت کا ہونا چاہیے اس پر میں نے زیادہ گفتگو کی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عبادات میں خامیاں کب آ جاتی ہیں۔ آدمی عبادت کا مفہوم اگر گڑبڑ کر لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور کیا تکلیفیں اس کو آتی ہیں لائف میں۔ انشاءاللہ اس پر اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنسیریٹی اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے،
صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور عبدیت کا مظاہرہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.